بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ نے سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا تھا کہ اس ٹاپک پہ بات کریں، تو اس میں دو چیزیں ذہن میں آئی تھیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سربراہ خاندان، میں نے کہا کہ خاندانی زندگی جو ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور دوسرا میرے ذہن میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور شوہر. یا آپ کو چوائس دے دیتی ہوں، آپ بتا دیجئے. ہم اگر بطور شوہر کرتے ہیں تو آپ کی تمام ازواج مطہرات پہ آج بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر بطور سربراہ خاندان کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس میں ازواج مطہرات کو اتنا ڈیٹیل سے نہیں لیں گے، باقی سارے سبھی کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر لیں گے. لیکن بطور شوہر ایک مکمل ٹاپک ہے. اور میں نے مریم جب میڈیسن کر رہی تھی تو ان کے میڈیکل اسکول میں انہوں نے مجھے لیکچر کے لیے بلایا، اور مجھے یاد ہے کہ اس دن ان کا میں نے پھر وہی دیا ایک بار بطور سربراہ خاندان. تو مجھے یاد ہے کہ بہت ساری بچیاں اور ان کی ٹیچرز اور ان کے میل پروفیسرز بھی اکیلے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. سب لوگ، بہت سارے سوال، بہت سارے کنفیوژنس تھے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور پھر ہم نے انہیں اس طرح سے اپنا لیا ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں، کچھ کنفیوژنس آ جائیں گی اس میں بھی، تو اگر کوئی سوال ہو تو بات نہیں کر لیجیے گا. تو بطور سربراہ خاندان لینا ہے یا بطور شوہر لینا ہے، یہ جلدی سے بتا دیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مغرب سے پہلے اب صرف 35 منٹس ہیں. تو پھر یعنی ہمیں چھوڑنا پڑے گا بیچ میں، ہم کہیں پر بھی ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کے بقول وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سب سے بلند ہے. بشر، ایک ایسا بشر جو کائنات میں ان سے بہتر کوئی خلقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خود ان کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا اخلاق بہترین ہے، آپ اخلاق کی بہترین مقام پر ہیں. اور دوسروں کو یہ کہا کہ مسلمانوں کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. انسان بطور انسان جب بشر ہوتا ہے تو اس کائنات میں اس کے رشتے ہوتے ہیں. آسمان پہ جب ہماری روحیں ہوتی ہیں تو ہمارا تعلق صرف اللہ اور فرشتوں سے ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ، لین دین نہیں ہوتا. صرف جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ جنت میں ہوں گے اور سلام سلام ہوگا، فرشتے بھی جو ہوں گے وہ آپ کو سلام کرتے ہوئے چلے جائیں گے آتے جاتے. اور یہ جو آپ جنتی بھی ہوں گے انشاءاللہ آپس میں جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے انشاءاللہ ہم سلام کر لیں گے، اور یہی تعلق ہوگا. کسی کو کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی کو کسی سے حسد نہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور سے ہمارے دلوں کو، جیسے کہ معراج پر بھیجنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر فرما کے اندر سے بشری تقاضے کچھ ایسے خاص ہوتے ہیں جس کے بنا انسان رہ نہیں سکتا. اس میں ایک چیز ہوتی ہے حسد، ایک ہوتی ہے غصہ، بغض. ایک یہ بشریت کے تقاضے ہیں، یہ مٹی میں گندھا ہوا ہے. اپنے سے بہتر دیکھ کے انسان سوچے کہ کیوں ہے. تو جبریل امین نے وہ سینہ چیرا اور اللہ کے حکم سے وہ نکال کے دل سے باہر ڈال دیا اور اس کے اندر رحمت ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں رحمت للعالمین فرما دیا. اب رحمت للعالمین جب بطور بشر کے، بطور انسان کے، بطور بندے کے اس کائنات کے رشتوں میں آتے ہیں تو پھر سب سے بڑا رشتہ ان کا اولاد کا ہوتا ہے، پہلا رشتہ. اب پہلے ہی رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رشتے سے پیدائش سے پہلے ہی محروم ہیں، یتیم پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے باپ تو دیکھا نہیں. اب باپ کی جگہ انہوں نے دادا کو دیکھا، اور دادا باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں. لیکن آپ کو ذہن میں ہمیشہ رہا کہ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں. اور یہ والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ والا گمان آپ کو جوان بلوغت تک، بلکہ نبی ہوتے تک بھی رہا. جب حضرت ابو طالب آپ کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور آپ 12 سال کے تھے، تجارت کے قافلے پہ جانے لگے، تو آپ کے وہ جو ڈائلاگز ہیں وہ کسی کو بھی رلا دیتے ہیں.
آپ نے ان کا دامن پکڑ لیا ان کی قمیص کا اور کہنے لگے کہ میرا باپ مجھے تب چھوڑ گیا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں مجھے تب چھوڑ گئی جب بچے ماں کی گود میں ہوتے ہیں، میرے دادا مجھے تب چھوڑ گئے اور جب انہوں نے مجھے چھوڑا تو آپ نے مجھے تھاما، اور میرے دادا نے مجھے آپ کے بھروسے چھوڑا، اب مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ میں کیسے جیوں گا مکہ کی گلیوں میں کیسے رہوں گا؟ میں کس کو باپ کہوں؟ آپ ہی تو میرے سب کچھ ہے۔ تو ابو طالب رونے لگے اور کہنے لگے کہ ابو طالب محمد کو اپنی زندگی میں نہیں چھوڑے گا، اور بچے الاؤڈ نہیں تھے بزنس ٹرپ پہ، لیکن وہ انہیں لے کر گئے اور سب لوگوں نے منع کیا کہ ایسا کیسے، بچے نہیں چاہتے، اتنا بڑا سفر ہے، شام تک جانا ہے، لوٹ کے آنا ہے، جگہ جگہ لوگوں سے ملاقات ہوگی، جانور ہوتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں۔ ابو طالب کہنے لگے کہ جتنا یہ حساس بچہ ہے میں اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو اپنا محسن ہمیشہ مانا، اور ان کے وفات تک آپ نے ان کے کانوں میں بھی منت کی کہ کلمہ پڑھ دیجیے۔ آپ نے اس وقت بھی ان کو، اور پھر آپ نے ان کی مغفرت کی دعا کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا حضرت ابراہیم کی مثال دیتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور میں نے وعدہ پورا کرنے کے لیے منع نہیں کیا تھا، لیکن وعدہ پورا ہو گیا ایک بار بھی، پھر میں نے انہیں روک دیا۔ یہ نہیں کہا آپ نہ کریں، حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ میں نے انہیں روک دیا اور پھر وہ رک گئے، اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا، اور پھر اگلی آیت میں ہی فرما دیا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ بَلِ اللَّهُ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ آپ جسے چاہے کہ ہدایت دے دیں، آپ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اب آپ دعا نہیں کریں تو آپ روک گئے۔ یہ آپ اولاد کی حد تک آپ کا وسیلی رشتہ ہے۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ سربراہ خاندان بن گئے ہیں، اب آپ بیویوں کے شوہر ہیں۔ کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یا بعد میں جس نے اپنی بیویوں کو کہا ہو کہ مجھے جو کرتے دیکھو بتا دو، مجھے جو بولتے دیکھو سنا دو۔ ورنہ بندہ بہت اچھا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھا بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھا باپ بھی ہوتا ہے، بہت اچھا دوست بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ شوہر بنتا ہے تو وہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے، اس کی ایک اور پرسنالٹی ہوتی ہے، بالکل وہ ہاتھی کے دانتوں والی بات آتی ہے، وہ کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ شوہر میں بالکل ایک مرد الگ ہو جاتا ہے اور وہ چھپ بھی نہیں سکتا۔ اب وہ یہاں پہ ایکٹنگ ڈرامہ کب تک کرے گا؟ کر بھی نہیں سکتا۔ تو بیوی کے سامنے وہ بالکل اس روپ میں ہوتا ہے جو اس کا اصلی والا روپ ہوتا ہے۔ وہ شیطان ہے یا وہ رحمان ہے یا وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے، وہ یہی ہے۔ یہاں زیادہ دیر ڈرامہ نہیں چلتا۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ بیوی کے سامنے وہ جیسا ہے بیوی نکل کے اسے کھول دے، وہ چاہتا ہے اس پہ پردہ ڈال دے۔ کائنات کا یہ پہلا بشر ہے جو اپنی بیویوں سے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کرتے دیکھو بتاؤ، مجھے جو کہتے سناؤ۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی اتنی پاکیزہ شخصیت اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی پہلی شادی ہوتی ہے، اور 25 سال تک یعنی 50 سال جو ہوتا ہے یہ مرد کی جوانی کے سال ہیں، 25 سال سے 50 سال کی عمر تک آپ کا کوئی دوسرا نکاح نہیں ہے، اور حضرت خدیجہ ہی کے ساتھ ہیں جو ان سے 15 سال بڑی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کا، اور جس نے بھی مستشرقین میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کی ہے تو ایک یہ تنقید کی ہے۔ تو اس تنقید میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس سب سے پہلا بہترین جواب یہ ہے کہ مرد کی، عورت کی جوانی کی کیا عمر ہے؟ ہمارے یہاں 40 سال کی عورت بیچاری بیوہ ہو جائے اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں، 25-30 سال کی کوئی بیوہ ہو جائے اور اس کے ساتھ بچے نہ ہوں تو پھر بھی کہیں کوئی شادی کرنے کا سوچ لے۔ 40 سال کی 2 شوہروں کی بیوہ عورت، 3 بچوں کی ماں، خود آپ کو بھیجتی ہیں پیغام اور آپ قبول فرماتے ہیں، اور 25 سال تک آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی وفات پر آپ اتنا غم مناتے ہیں
اس پورے سال کو آپ عام الحزن کا نام لیتے ہیں. جو لوگ بھی ہیں آپ کے آس پاس وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سے زیادہ غم نہیں منایا. اور سیدہ عائشہ کی ایک بڑی پیاری روایت ہے, وہ کہتی ہیں میں نے اتنی محبت اور اتنا لاڈ رسول پاک سے دیکھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی بیوی مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہو بھی سکتی ہے, لیکن مجھے بھی حسد صرف حضرت خدیجہ سے ہوا. اور میں رشک کرتی تھی ان پر, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دن ایسا نہیں تھا میں نے ان کے ساتھ 10 سال بتائے تو انہوں نے انہیں یاد نہیں کیا. ان 10 سالوں میں حضرت عائشہ نے یہ گواہی دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کو یاد کرتے تھے انسانوں میں تو وہ سیدہ خدیجہ تھی. اور ان کی دوستوں کو بھی, ایک بار مکہ سے کوئی مدینہ آ گئی, مزنہ آپ ان کو لے کر بیٹھ گئے اور آپ پوچھتے رہے میرے بعد مکہ میں کیسا ہے, خدیجہ کے بعد تمہیں کیسا فیل ہوتا ہے, وہ ان کی بیسٹ فرینڈ. اور پھر جب کبھی آپ بکری ذبح کرتے تو گوشت ان کی سہیلیوں کو بھجواتے, عید کا موقع آتا تو آپ تحفے ان کی سہیلیوں کو بھجواتے. اور سیدہ عائشہ نے جس بات پر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی بار ڈانٹ کھائی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو ایک دم کہیں سے آواز آئی, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, اللہم حالا, یا اللہ یہ حالا ہو. تو حضرت خدیجہ کی آواز اپنی بہن حالا کی آواز سے ملتی تھی. تو جب اٹھ کر بیٹھ گئے اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے, تھوڑی دیر بعد حضرت حالا تشریف لے آئی اور کہا السلام علیکم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر آپ دیدہ ہوئے, کہنے لگے مجھے خدیجہ کی آواز آئی تھی. تو سیدہ عائشہ غور سے دیکھ رہی تھی کہ آواز سنی گھر کے باہر سے, گمان ہوا کہ یہ خدیجہ سے ملتی ہوئی آواز ہے, اور یہ خواہش ہوئی کاش یہ حالہ ہوتی, حالہ کی آواز خدیجہ سے ملتی ہے. اور پھر ان کے ساتھ بیٹھے رہے, گھنٹوں باتیں کرتے رہے اور بار بار سیدہ خدیجہ کا نام لیتے اور روتے رہے. تو کہنے لگی جو ہی وہ حضرت حالہ گئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضرت خدیجہ سانولی تھی, اور عربوں میں سانولے رنگ کو احمر کہا جاتا ہے کہ وہ لال رنگ والی بوڑھی آپ کو بھولتی نہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر, یعنی وہ ان سے اتنا محبت اور لاڈ کرتے تھے کہ آپ کو کبھی ان پر غصہ آتا ہی نہیں تھا, کہ میں نے انہیں کبھی اپنے اوپر غصہ نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ ہاں, اور حضرت عائشہ نے ایک جملہ اور بھی کہا, آپ کو ان سے بہتر بیویاں, اور آپ کا اشارہ اپنی طرف تھا, آپ کو ان سے زیادہ خوبصورت, کیونکہ خوبصورت تو تھی حضرت عائشہ, گوری چٹی بھی تھی تو رنگ پہ بھی ناز تھا, آپ کو ان سے خوبصورت جوان بہتر بیویاں اللہ نے دے دی, پھر بھی آپ کو بڑھیا بھولتی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ اس کائنات میں خدیجہ سے بہتر عورت ہے ہی. اس نے مجھے اس وقت قبول کیا جب سب نے مجھے دھتکارا, اس نے مجھے سہارا دیا جب میرا کوئی سہارا نہیں تھا. اللہ نے اس کے بطن سے مجھے 6 بچے دیے اور کسی سے نہیں دیے. اس وقت حضرت ماریا قبطیہ سے نہیں ہوا تھا نکاح, صرف 6 بچے کے والد ہی تھے. وہ میرے بچوں کی ماں, وہ میرا سہارا, وہ میری اسٹرینتھ تھی. انہوں نے مجھے طاقت دی, جب دنیا نے مجھے تانے دیے انہوں نے میرا سہارا بنی, میری طاقت بنی. میں انہیں بھول کیسے سکتا ہوں, اور کوئی ان سے بہتر ہو کیسے سکتا. اور پھر فرمایا اس کے بعد حضرت عائشہ کو بھی یہ آنے لگا, لیکن پہلے کیا فرمایا, عائشہ جبریل امین آتے تھے, اللہ کا سلام ان کو کہتے تھے, پھر خود سلام ان کو کہتے تھے, اور پھر مجھے وحی دی دیتے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے ڈانٹ پر تو دکھ نہیں ہوا, مجھے رشک آیا اس بات کہ جبریل امین سلام کہتے ہیں اللہ کا اور خود سلام کہتے ہیں. اور اس کے بعد جبریل امین جب بھی آئے انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی سلام, انہوں نے اللہ کا سلام ان کو بھی کہا کہ حضرت عائشہ کو رشک آیا ہے اور اللہ کو بھی حضرت عائشہ سے بہت پیار ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ معراج میں مجھے جو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اس میں اللہ نے مجھے خدیجہ کا محل دکھایا, اور وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کا جتنا مال و دولت تھا انہوں نے لا کے ڈھیر کر کے میرے سامنے رکھ دیا اور کہا
کمانے کی فکر نہ کریں، میں کبھی آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالوں۔ اور ساری عمر انہوں نے دین پر خرچ کیا، رسول پاک پر خرچ کیا، اپنے بچوں پر خرچ کیا، ان کے دوستوں پر خرچ کیا، ان کے رشتہ داروں پر خرچ کیا، مہمانوں پر خرچ کیا، ان کو اس ذمہ داری سے آزاد کر دیا۔ اور کیسے کیا؟ 4 سردار بلائے اہل مکہ کے، ان کو بیٹھا کے گواہ کر کے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے عورت خرچ کر رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما رہے۔ کہا آپ کو دین کے لیے، اللہ کے لیے فارغ کیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے محل کی بشارت دی۔ آپ نے میرے لیے یہ کیا، میں آپ کے لیے یہاں موتیوں کا محل بنا رہا ہوں، اور ایک ایک اینٹ اس کی مرجان کی، یاقوت کی ہوگی، اور دیواریں اس کے، پتھر اس کے موتیوں کے ہوں گے۔ اور حضرت خدیجہ کو بھی وہ دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقام رکھا ہے۔ 25 سال تک یہ رفاقت رہتی ہے، پھر یہ وفات پا جاتی ہیں، پھر 1 سال عام الحزن رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے ہیں، سیدہ فاطمہ چھوٹی ہیں، آپ انہیں باپ اور ماں بن کے پالتے ہیں، ان کے ساتھ رونے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی بھی وہ ماں کا نام لیتی ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی پوچھتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کو دیکھتے تھے کہ وہ حضرت فاطمہ سے کیسی باتیں کرتی ہیں، تو وہ ویسی باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بہت وقت گزارتے تھے۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم آئیں اور کہنے لگیں کہ کنواری بھی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ دیکھیے، گھر سنبھالنے کے لیے تو کوئی چاہیے، آپ تو اپنے تبلیغی کاموں میں رہیں گے، گھر میں فاطمہ ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، صرف حضرت زینب کا نکاح حضرت خدیجہ کی حیات میں ہو گیا، 3 بچیاں آپ کے پاس ہیں، تو آپ ایک نکاح کر لیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدہ سودا بنت زمعہ حبشہ سے لوٹ کر آئیں، یہ سکران کی وائف تھیں، وہ وہاں وفات پا گئی۔ یہ بہت بوڑھی تھی اور یہ بہت کم شکل کی تھی۔ خاندان والوں نے ان کو یہ کہا کہ اگر اپنے دین پر واپس آتے ہو تو ہمارے گھر آ سکتی ہو، اگر کفر پر واپس نہیں آتی تو جس نے تمہیں بہکایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جس نے تمہیں بہکایا ہے دین سے، جس کے کہنے میں اپنے دین سے پھر گئی ہو، ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہیں چلی جاؤ۔ اور یہ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر طرف سے آتی ہیں کہ سودا بنت زمعہ کو گھر میں نہ باپ رکھ رہا ہے، نہ بھائی رکھ رہا ہے، اور وہ مسلمان بہنوں کے گھر میں پناہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو ان سے ان کی خیریت پوچھتے ہیں، تو وہ روتی ہیں اور یہی بات کہہ دیتی ہیں۔ ادھر سے خولہ بنت حکیم کا بھی میسج آپ کو آیا ہوا ہے کہ سودا بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے پاس ٹھکانہ بھی نہیں ہے، آپ کو بھی گھر کی دیکھ بھال کے لیے کوئی چاہیے، اور کنواری بھی ہیں۔ آپ حضرت سودا سے نکاح فرما لیتے ہیں۔ حضرت سودا کی عمر اس وقت 58 ایئرز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 53 ایئرز ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 53 سال کے ہیں آپ، اور آپ دوسرا نکاح کرتے ہیں۔ اس بات کو میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھے آپ کے بچے ہیں، ان میں سے دونوں بیٹے وفات پا چکے ہیں، حضرت قاسم بھی اور حضرت عبداللہ بھی۔ حضرت عبداللہ کو آپ پیار سے، حضرت خدیجہ کو پیار سے طاہرہ کہتے ہیں، تو ان کو پیار سے طاہر کہتے تھے، کبھی طیب بھی کہتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ پیار سے طیب کہتی تھی اپنے بیٹے کو، اور آپ طاہر کہتے تھے حضرت خدیجہ کے نام پر، اور نام ان کا عبداللہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت جلدی فوت ہو گئے، حضرت قاسم بھی فوت ہو گئے۔ اب 4 بیٹیاں، جس میں سے حضرت زینب کا نکاح حضرت خدیجہ نے اپنے بھانجے ابوالعاص سے کر دیا، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم 2 بیٹیوں کا نکاح آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عتبہ اور عتیبہ سے کیا، حضرت خدیجہ کی حیات میں ہی کیا۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے سامنے ہی دین کی یہ سزا دی کہ دونوں بیٹوں سے طلاق دلوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے پہلے سے زیادہ محترم ہے، انہیں میرے دین کی سزا اگر دی جا رہی ہے تو دین تو نہ بدلے گا، محمد تو نہ بدلے گا، کوئی بات نہیں، ان کا نکاح دوبارہ ہو جائے۔ تو وہ دونوں آپ کی یہ بیٹیوں کو طلاق ہوئی، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ حضرت رقیہ بڑی تھی۔ حضرت عثمان اس وقت مکہ کے سب سے امیر آدمی تھے،
حضرت خدیجہ سب سے امیر عورت تھی. حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی طلاق ہوئی ہے تو انہوں نے نکاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی. حضرت رقیہ کا نکاح آپ نے حضرت عثمان بن خویلد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں پڑھا دیا. تو یہ 2 بیٹیوں کی شادی سیدہ خدیجہ نے اپنے ہاتھوں کر دی. حضرت زینب بھی بہت امیر گھر میں تھیں, بہن کے گھر میں تھیں, بھانجے کے ساتھ تھیں, بہت خوش تھیں. حضرت عثمان دین ابراہیمی پہ تھے, وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھے. اب جب اسلام آتا ہے تو حضرت عثمان تو فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس وقت تک کوئی شرط نہیں تھی تو ابو العاص کو آپ نے مجبور نہیں کی. ہجرت کے بعد یہ شرط ہو گئی تھی, لیکن ہجرت سے پہلے تک یہ شرط نہیں تھی. 2 ہجری میں جا کر طے ہو گیا کہ آپ جو ہجرت نہیں کرے گا, اور جو ہجرت میں یہ طے ہو گیا کہ جو مسلمان بیوی اور میاں میں سے ایک دین پر نہیں ہوگا تو وہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا. حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو آپ نے ہجرت حبشہ کے لیے بھی روانہ کیا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ پہلا جوڑا نہیں ہے, اس کائنات میں یہ دوسرا جوڑا ہے. ایک ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی دین کے نام پہ, اللہ کے نام پہ, اب یہ میری بیٹی اور داماد ہے. دوسرا جوڑا یہ ہے جو دین کے نام پہ ہجرت کر کے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے. آپ حضرت عثمان کو پیار سے, بعد میں آپ نے ان کا نام ذی النورین رکھا تھا, اور پہلے پیار سے ان کو عفان کہتے تھے. عفان کہتے ہیں پاک کو, سے پاک دامن عورت ہے نا, عورتوں کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ پائس ہیں, تو یہ مردوں میں عورتوں سے بھی زیادہ پائس تھے. اور ان کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پسار کے بیٹھے ہوتے تو حضرت عثمان آتے تو آپ پاؤں سمیٹ لیتے. لوگ کہتے آپ آرام سے بیٹھے رہیے, کیا ہو گیا؟ آپ فرماتے تھے جن کی حیا فرشتے کرتے ہیں, فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں عثمان اگر آ رہے ہوں, اور آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں, تو مجھے تو میرا حق زیادہ ہے. اتنا پیار آپ کرتے تھے کہ انہیں عثمان کو پیار سے عفان کہتے تھے. اور حضرت عثمان بن عفان جو ہیں, جب حضرت ام کلثوم سے ان کا نکاح ہوا تو پھر آپ ان کو پیار سے ذی النورین کہتے تھے. آپ ان کو بلاتے ہی نورین تھے, یعنی میرے دونوں نور, میری دونوں آنکھیں, آپ حضرت عثمان کو کہتے تھے. سیدہ رقیہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت عثمان کی, اور اس کے بعد جب جہاد فرض ہوا, بدر جانے لگے, حضرت رقیہ بیمار ہو گئیں, بہت شدید بخار تھا انہیں. مدینہ میں اس زمانے میں جب بخار ہوتا تھا تو کوئی بچتا نہیں تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بہت دنوں تک بیٹھ کر یہ دعا مانگی کہ یہ مدینہ منورہ ہو جائے, یثرب نہ رہے. یثرب کا مطلب ہی یہی ہے بیماریوں کی آماجگاہ, جہاں صرف بیماریاں ہی بیماریاں ہوتی ہیں. حضرت آمینہ بھی یہاں گئیں, انہیں بھی بخار ہوا, وفات پا گئی. حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی یہیں مدینہ سے بخار لگا, وفات پا گئے. حضرت رقیہ کو بھی یہیں سے بخار لگا, وفات ہو گئی. تو مدینہ میں بخار اور بخار کے ساتھ موت بہت زیادہ مشہور تھی. حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل دعاؤں سے پھر آپ نے تمام صحابہ کو بھی سکھائیں اور مستقل کرتے رہے, اور یہ اثر مدینہ سے نکل گیا. اور اس کے بعد اس کو مدینہ منورہ کہنے کا حکم دیا, اور کہا کوئی اس کو طیبہ کہے, یثرب نہ کہے, اس کا مطلب ہے بیماریوں کی آماجگاہ, جڑ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح خود کرایا, اور فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوں اور ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں میں دیتا چلا جاؤں اور وہ وفات پاتی چلی جائے تو میں نکاح کرتا چلا جاؤں. یہ حضرت عثمان کے لیے تمام عمر ایک گارنٹی رہی, ایک سند رہی. وہ کہتے تھے کہ کائنات میں جتنے الفاظ بھی کوئی میری تعریف کے لیے کہتا رہے, یہ جملہ کہاں سے آئے گا, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا. حضرت رقیہ کی جب وفات سے پہلے بیمار تھی تو جب جہاد پہ جا رہے تھے تو حضرت عثمان کا سب سے زیادہ مال تھا بدر کے لیے, تو انہوں نے بھی تیاری کر لی. تو آپ نے فرمایا کہ عثمان آپ کا جہاد رقیہ کی تیمارداری اور خدمت ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو جہاد کا اجر ملے گا, مال غنیمت بھی ملے گا. آپ کو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل کیا گیا جبکہ آپ نہیں گئے, آپ کو بدری صحابہ میں بھی شامل کیا گیا, آپ نہیں گئے.
لیکن آپ یہ کہہ کر گئے کہ آپ کو اجر بھی ملے گا، لیکن آپ کریں گے بیوی کی تیمارداری اور خدمت آپ کی کاٹ نہیں جائے گی۔ اور یہی ہوا جب آپ لوٹ کے آ رہے تھے تو وہ قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بقیع ہی اترے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا، اور آپ حضرت عثمان سے آپ نے تعزیت کی، اور اپنی بیٹی کی تعزیت آپ نے حضرت عثمان سے کی۔ لوگوں نے آپ سے کی، آپ نے حضرت عثمان سے کی۔ پھر آپ نے حضرت ام کلثوم کا۔ اب حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ سے تیسرا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ سے نکاح، جبریل امین آتے ہیں کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی آپ کی گود میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا تحفہ لے لیجیے۔ اور یہ آپ ایک بار خواب میں دیکھتے ہیں، دوسری بار آپ خواب میں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو خولہ کہتی ہیں کہ آپ ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے انہیں بھائی بنایا ہوا ہے اور وہ بچی مجھے چچا کہتی ہے، تو ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہی آتی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ نکاح کرتے ہیں تو وہ 6 سال کی ہیں، اور رخصتی اس وقت تک ملتوی ہوتی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ یہ شرارتی بہت ہے، جب یہ شرارت کرتی ہیں تو ان کی اماں ان کو مارتی بہت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے ساتھ ہی سب سے پہلا حکم یہ فرما دیتے ہیں کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ سزا نہیں دینی، یعنی مار کٹائی والی سزا نہیں دینی، ڈانٹ والی پر آپ نے تب تک نہیں روکا تھا۔ لیکن چونکہ وہ شرارتیں کرتی تھیں، وہ بے انتہا ذہین بھی تھیں، ظاہر جتنا بندہ زیادہ ذہین ہوتا ہے اتنی اس کی کریٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، تو شرارتوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی شرارت ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ ابا کو اماں کی شکایتیں لگاتی تھی اور ماں باپ کی لڑائی ہو جاتی تھی، اس پر ان کی اماں کی پٹائی بہت کرتی تھی۔ ایک دن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد روزانہ سید عائشہ کو دیکھتے تھے، ان کو دیکھنے جاتے تھے، ان سے اتنا پیار ہو گیا تھا۔ اور جب آپ جاتے تھے تو حضرت ابو بکر اور ام رومان ان کی والدہ انہیں ان کے پاس بٹھاتی تھی، اور وہ جتنی دیر سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کی والدہ سے بات کرتے یہ سیکھتی رہتی تھیں کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ ان خوش قسمت بیویوں میں سے ہیں جو پیدا ہی مسلمان ہیں، ماں باپ یعنی اور کوئی ایسی نہیں تھی ازواج مطہرات میں جو مسلمان پیدا ہوں، یہ پیدا ہی مسلمان ہوئے، پھر یہ حافظ قرآن بھی ہوئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے سکھائی، اور ساتھ ہی انہوں نے سیکھ لی۔ اور بعد میں بہت بعد میں مسلم امت کو یہ پتہ چلا کہ ان کی کم عمری کی ضرورت کیا تھی، اور وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 48 سال تک زندہ رہے۔ 48 سال انہوں نے درس قرآن دیا، اور یہ اکیلی تھیں اس پوری کائنات میں جنہوں نے فاتحہ سے والناس تک عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، یعنی عربی میں بھی اور پھر اس کی تفسیر بھی، ایک ایک آیت کا سیاق و سباق بھی۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار درس دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کا، تو ان کے بھانجے حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ آ گئے، اور عبداللہ بن زبیر نے آ کے بتایا کہ نانا ابا نے آج یہ درس دیا، تو انہوں نے ایک دم یوں کر کے کہا اوہ ایسے تو نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، وہ آئے کہنے لگے تو پھر کیسے تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے حضرت عائشہ کو سکھایا، آپ نے بتایا کہ نہیں، اس آیت کا مطلب تو آپ جیسے تھا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اب جو کوئی عمرہ کرے یا حج کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ان دونوں کی صحیح کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے گناہ ہوتا تھا، اب گناہ نہیں ہے، چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے۔ یہ تو بالکل آپ نے غلط بات کر دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا صحیح بات کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ صحیح بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ پہ اساف اور نائلہ کے بت رکھے تھے، اور کافر اس کو پوچھتے تھے، اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ اب جب اسلام آ گیا اور اسلام کا حج اور عمرہ کرنے لگے ہم لوگ، تو لوگوں نے سوچا اب یہاں کیا کریں، یہاں تو پہلے بت رکھے تھے، یہ تو اب نہیں ہے، ابھی تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، صفا اور مروہ تو اللہ کے شاعر ہیں، وہ تو تمہیں کرنا ہے، اساف اور نائلہ کو اٹھاؤ یہاں سے، صفا اور مروہ کی صحیح نہیں بند کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، مجھے تو نہیں پتا تھا یہ بات، مجھے تو سمجھ میں نہیں تھی اس بات کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ٹوٹل اپنی زندگی میں ٹوٹل چند حدیثیں روایت کی اس ڈر سے، اور فرماتے تھے کہ مجھے کون سا آسمان پناہ دے گا، مجھے کون سی زمین پناہ دے گی جو میں نے وہ تفسیر کر دی جو رب کی منشا نہیں ہے۔
اور کوئی بھی خطبہ دینا ہوتا, بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تو اپنی بیٹی سے مشورہ کرتے. اور صحابہ کا متفق کا فیصلہ تھا کہ 1/4 دین سیدہ عائشہ سے ہمیں ملا. فقہ کی ماہر تھیں, طب کی ماہر تھیں. دوسرے وفد آتے تھے مدینہ میں, شاعرہ تھیں, شعر کہتی تھیں. ادب کا کوئی بندہ آ جاتا ہے, شاعر آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی میں نے اپنی تصحیح کرا دی. آپ انہیں شعراء سے ملاتے, ادب کی گفتگو کرواتے. طب والے لوگ آ جاتے تو کہتی مجھے حکمت سکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طبیبوں سے ملواتے, دوائیوں کے نام لکھ لیتی. لکھنا, پڑھنا, شعر کہنا, نسخے جاننا, فقہ کی سمجھ, قانون کی سمجھ, قرآن کی سمجھ, حضرت عائشہ سے زیادہ سیرت پاک کی سمجھ. کیونکہ چھوٹی بچی تھی تو سوال بہت کرتی تھی, اور لوگوں کو ادب میں لحاظ ہوتا تھا, اور یہ اتنے سوال کرتی تھیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھائی یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. عمر کی وجہ سے اس سے سب کا بھلا ہو جاتا ہے, سب کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید میں بہت سارے احکامات, کیا تیمم کے ہیں, کیا قذف کے ہیں, حضرت عائشہ کی وجہ سے. تو لوگ جب آتے تھے حضرت عباس بن عبد المطلب تو سیدہ عائشہ چھپ جاتی تھی. لوگ کہتے کیوں چھپ رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, آپ سے ملنے آئے, آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں ابھی دیکھنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن یہ میری تعریف کریں. اور وہ واقعی ایسا کرتے تھے, اتنی دیر تک ان کی تعریف کرتے تھے. قرآن کی وہ ساری آیات پڑھتے تھے جو ان کے شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی, اور پھر کہتے تھے ہم کتنے خوش قسمت ہیں, آپ ہم میں ہیں. رسول پاک چلے گئے, آپ تو ہیں. اور یہ اکیلی وہ خوش قسمت خاتون تھیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد رہا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب تو نہیں مانگ لیں گے کہ مجھے ان سے اتنا پیار کیوں ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو تسلی دے دی کہ دلوں پہ اختیار نہیں. آپ دل سے جس سے محبت کریں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کس سے کتنی محبت ہے. کسی نے پوچھا اس دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے, آپ نے فرمایا عائشہ. اور کہا مرد, آپ نے فرمایا اسی کا باپ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی. ہجرت کے بعد اب آپ کے ساتھ حضرت رقیہ ہے, حضرت ام کلثوم ہے, اور حضرت فاطمہ ہے, 2 بیٹیاں ہیں. آپ تشریف لے آتے ہیں مدینہ میں, آپ کا قیام ہوتا ہے. یہاں آپ حضرت فاطمہ سے سیدنا علی مرتضیٰ کا نکاح کرتے ہیں. حضرت فاطمہ بڑی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر رشتہ مانگتے ہیں, آپ منع فرما دیتے, آپ خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر دوبارہ بات ہی نہیں کرتے, انہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ منع ہے. حضرت عمر رشتہ مانگتے ہیں, آپ خاموش ہو جاتے ہیں. اب حضرت عثمان کیا کرتے ہیں, وہ حضرت علی کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ مل کے, اور حضرت عثمان تو پہلے سے داماد ہیں, ان دونوں کو لے کے حضرت علی کے پاس چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں ابوبکر سب سے قریب ہیں, وہاں خاموشی ہوئی. عمر سب بہت پسند ہیں, بہت پیارے دوست ہیں, وہاں خاموشی ہوئی. اب آپ بچتے ہو جو آپ کے سب سے قریب ہے, آپ جاؤ, آپ رشتہ مانگو. تو حضرت علی کہتے ہیں میں کیسے مانگوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں اس شہزادی کو کیسے رکھوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لاڈلی ہیں, میں انہیں کیسے رکھ سکتا ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو حضرت عثمان انہیں مجبور کرتے ہیں, اچھا تم ایک کام کرو, تم چپ کر کے جا کے بیٹھ جاؤ, اور روزانہ جا کے چپ کر کے بیٹھ جانا. وہ پہلے ہی دن جا کے بیٹھتے ہیں. تو آپ کا سوال ہے علی, فاطمہ کے لیے ہاتھ مانگنے آئے. تو حضرت علی شرما جاتے ہیں, آنکھیں نیچی کر کے کہتے ہیں ہاں. آپ کا سوال ہے مہر میں کیا دو گے. اور وہ لوگ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا, معاشرے میں بڑے سوال نکلتے ہیں, لوگوں نے مجھے بہت ستایا بعد میں اس کے کالج کے لیکچر کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے, 2.5 سال کے سیدنا علی کو لائے ہیں, سیدہ خدیجہ نے پالا ہے, آپ نے ان کو پالا ہے, اپنے پاس رکھا ہے. کیا آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ یہ جو ہم آج کل پنجاب میں شادیاں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم عقل مہر نہیں مانگیں گے, ہمیں اعتبار ہے جی. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی پر جتنا اعتبار تھا, اس سے بھی زیادہ ہمیں ہمارے دامادوں پر اعتبار ہے. آپ پوچھتے ہیں کیا دو گے, وہ کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں. تو
آپ یاد کراتے ہیں کہ بدر میں تمہیں زرہ نہیں ملی تھی مال غنیمت میں، وہ کہاں گئی؟ کہاں وہ تو ہے۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ بیچ کے، بیچنے جاتے ہیں تو قیمت کم ملتی ہے، حضرت عثمان پھر بھی وہاں پہ احسان کرتے ہیں، لوگ 50 دے رہے ہیں وہ 64 دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ 64 درہم لے لو، زرہ لے کے رکھ لیتے ہیں، شادی پہ تحفے میں دے دیتے ہیں۔ 64 درہم دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 32 فاطمہ کو دے دیں اور 32 سے گھر کا سامان خریدیں ضرورت کا۔ اب یہاں پھر میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ وہ ہاف تھا ان کی ٹوٹل کائنات کا، جتنی ان کے پاس جائیداد تھی وہ 64 درہم تھی، تو 64 کا ہاف 32 بنتا ہے۔ ہمارے یہاں کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی ہوں 32 شرعی درہم ہے جی، یہ شرعی حق المہر ہے جی 32۔ یہ نہیں سوچا کہ تمہاری ایک تنخواہ تو کم از کم ہو، نہ 32 درہم، اچھا آج اس کے اتنے روپے بنا لو، لے لو۔ حضرت فاطمہ کی یہ تھی، بھائی تم حضرت علی ہو، تم تو بنو حضرت علی۔ اب وہ حضرت علی سے 32 درہم لے کے حضرت فاطمہ کو دیے، اور اپنے گھر میں جتنی چیزیں تھیں، مجھے اتنا پیار آتا ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور صحابیات سے مل کے اپنی بیٹی کا کمرہ تیار کیا، حضرت علی کا گھر تیار کیا، اپنے گھر میں سوائے اپنے بستر کے سارا کچھ حضرت فاطمہ کو دے دیا، جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں حضرت فاطمہ کو لے جا کے دے دیا۔ حضرت ام کلثوم کا تو حضرت عثمان سے نکاح ہو گیا تھا اور وہ بہت امیر بھی تھے، انہیں تو ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ فاطمہ کے ساتھ محبت میں 100 گنا اپنی دوسری بیٹیوں سے بڑھ کر ہونے کا ایک وجہ ایک یہ بھی تھی کہ یہاں فاقہ مستی تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا، کنیز بھی بہت، نوکر بھی، چاکر بھی بہت، غلام بھی بہت، مال و دولت بھی بہت، یہ ایک بیٹی جو سب سے پیاری، سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی، اور اس کے اوپر کئی دن ایسے آ جاتے ہیں کہ کھانا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صبح شام دیکھے بنا رہ نہیں سکتے تھے۔ آپ کا یہ عالم تھا کہ شادی کے بعد یہ جو ہم لوگ ہندو ہیں نا جی، بیٹی کے گھر نہیں جانا، بیٹی کے گھر سے نہیں کھانا، اور یہ جو ہمارے اوپر ہندوستان کا اسلام آیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ پھیل گیا ہے پوری کائنات میں، اور وہ ہے کہ جی ہفتہ 10 دن سے پہلے بیٹی بھی نہ ملے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، 2.5-3 میل دور ان کا گھر ہے، وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں، پھر عشاء کے بعد پھر چل پڑتے ہیں، اور پھر آپ تھک جاتے ہیں، فجر سے پہلے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ صبح شام حضرت فاطمہ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ صحابہ نے آپس میں سوچا کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے، تو حضرت عائشہ کے ساتھ کسی کا حجرہ تھا، وہ خالی کرا کے آپ کو ہدیہ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک صحابی نے کہا آپ جن کا وہ ایریا تھا کہ آپ ان سے کہہ کیوں نہیں دیتے، تو آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے سودا کے لیے، عائشہ کے لیے پہلے ہی حجرہ دیا ہوا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ ان تک یہ بات پہنچی، وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں میں بھی اور میری پوری جائیداد بھی۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ جو ملا ہوا حجرہ تھا وہ خالی کرا کے انہوں نے تحفہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور خود ساتھ جا کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو سامان سمیت لا کے وہاں بسا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح ہوتی تھی، فجر کے بعد سب سے پہلے آپ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے، اور شام ہوتی تھی، عشاء کے بعد پھر آپ ان کو دیکھ کر سوتے تھے۔ سفر پہ جاتے تھے آپ، آخری بندہ جس کو ملتے تھے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی تھی، اور پہلا بندہ جس کو ملتے تھے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی تھی۔ آپ ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ 3 دن کے فاقے کے بعد صحابہ کے ساتھ آپ کو کھانا دیا، آپ نے ایک روٹی اٹھائی، اس پر گوشت کی بوٹیاں رکھیں، سیدنا بلال کو کہا جاؤ پہلے فاطمہ کو دیکھ لو، اور یہاں جب تک کہ سب لوگوں نے نوالا توڑا، انہیں پتہ چل گیا حضرت فاطمہ کے پیٹ میں چلا گیا ہوگا نوالا، تب آپ نے اپنے حلق میں ڈالا۔ آپ کو اتنا پیار تھا حضرت فاطمہ سے کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ نکاح کا سوچا، سیدہ فاطمہ نے شکایت لگائی، آپ ممبر پہ چڑھ کے آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے ابو العاص کا حوالہ دیا، کہا خدا کی قسم ابو العاص نے میرا دل نہیں توڑا جو کہ مشرک رہا، اس نے میری بیٹی کو اتنا خوش رکھا، میں اس سے بہت خوش ہوں، پھر اس نے میرا وعدہ پورا کیا، اس نے میری زینب مجھے دے دی،
میرا دل علی نے توڑ دیا. اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد کو دکھ دیا. علی کو چاہیے کہ جائیں نکاح کریں، فاطمہ کو طلاق دے کے میرے پاس چھوڑ. کیوں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ رو پڑی اور کہا یہ علی ایسا کرنا چاہتے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان کو اچھا نہیں لگا. آپ نے حضرت علی کو چوائس دے دی کہ آپ کریں، حضرت فاطمہ کو میرے پاس چھوڑ یا نہیں رہ دیا. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں پھر کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. پھر یہاں پہ حضرت حفصہ کی بات. لوگ اگر لیٹ نہیں آتے، ذرا سا ایک لمحے کو آپ یہی سوچیں، اگر آپ لوگ وقت پہ آتے تو ہم مغرب سے پہلے سے ختم کر چکے ہوتے اور مغرب کے بعد اس پر سوال جواب ہو جاتے. لیکن خیر کیسے آپ لیٹ نہیں آتے؟ پھر پاکستان کی نیشنلٹی آپ سے چھن جاتی تو وہ پاسپورٹ بھی تو رکھنا ہے نا، تو پہچان تو اپنی آپ کہیں نہیں جانے دے رہی ہے. فطرت، وہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ احد کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو میں یہ مان لوں گا. بلکہ آپ نے یوں فرمایا کہ تمہیں کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے احد کا ہٹ گیا تو مان جانا، اور یہ کوئی کہے کہ آدمی اپنی فطرت سے بدل گیا تو مت ماننا. تو یہ پاکستانیوں کی فطرت ہے اور بہت بری فطرت ہے، اس پہ توبہ بھی کرنی چاہیے، باز بھی آنا چاہیے. انتہائی مجبوری کے علاوہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر لیٹ ہوں تو شرمندہ ہونا چاہیے. مطلب خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی مصیبت ایسی آ ہی گئی کہ آپ اپنی کمٹمنٹ پہ پورے نہیں اتر رہے تو پھر کم از کم احساس تو ہو کہ ہم نے غلط کیا. ہمارے یہاں تو فیشنیبلی لیٹ ہوتے ہیں، جو بیچارہ ٹائم پہ آ جائے اس کو بہت ہی لگتا ہے گھر سے فارغ ہے، ناپسندیدہ ہے، گھر والوں نے دھکیل کے باہر کر دیا کہ جاؤ، تو بیچارہ ٹائم پہ آ گیا. اور مجھے تو سب سے زیادہ خار اس بات پہ آتی ہے کہ جب ہم ٹائم پہ آتے تھے ہاسپٹل میں بھی اپنے، ہمارے خیر اکثر لوگ ٹائم پہ ہی رہتے ہیں لیکن پھر بھی جو بہت زیادہ پرٹیکولر ہونا، تو وہ 2-3 ہم لوگ تھے اور وہ اتفاق سے سارے امریکہ سے آئے ہوئے تھے. تو آپس میں کیا کہتے تھے، وہ امریکی ہے آ جائے گی. یعنی وہ اتنا شرم آتی تھی. یعنی اللہ نے جو وقت کی پابندی قرآن میں سکھائی، یہ جو مسلمانوں کا دین دوسروں کے پاس ہے، مسلمان جو اس نعمت سے محروم ہے جو رب نے ان کو دی تھی، وہ اب دوسرے اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہم شرمندہ ہیں. تو اب ہم بھی کریڈٹ دوسروں کو دے رہے ہیں. ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بندہ اللہ کے حکم پر ٹائم پہ چلتا ہے، ٹائم پہ آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہ امریکی ہے اس لیے ٹائم پہ آتا ہے. تو پلیز آئندہ اگر کبھی آپ لوگ مجھے بلانے کی غلطی کریں، کیونکہ میں تو بندہ ہوں بہت کھرا، آپ کو برا لگے گا، لیکن آپ جو مجھے ٹائم دیں، یا تو یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، نادیہ مجھے پھر بلا لیں، میں چلتی ہوئی آ جاؤں گی، 5 منٹ لگیں گے، مجھے 5 منٹ کا ٹائم دے دیں. اور یا آپ کو یہاں ہونا چاہیے جب آپ مجھے بلائیں، اس لیے کہ مجھے بہت برا لگتا ہے، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور میری ساری نیکی ضائع ہو جائے گی. اجر مجھے بھی نہیں ملے گا، فائدہ آپ کو بھی نہیں ہوگا. تو پتہ نہیں آپ کو ہوگا فائدہ یا نہیں، ابھی بھی مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتی. میں گھر بار چھوڑ کے آئی، کافی کام چھوڑ کے آتی ہوں، اور اب آپ لوگوں کی وجہ سے میری ایک کلاس آج ختم ہوئی. تو وہ پھر جب ٹائم پہ نہیں آنا تھا تو میں پھر اور ہی بھی کچھ کر لیتی. تو میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. لیکن اگر آئندہ کبھی آپ مجھے بلائیں یا میرا نام لکھا ہو نادیہ نے آپ کے انویٹیشن میں، تو پلیز یہ سوچ لیں کہ میرا دماغ اس بات پہ خراب ہونے کے لیے، اتنی سی بات کافی ہے میرا دماغ خراب کرنے کے لیے. مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے، مجھے یقین کیجیے مجھے اذیت ہوتی ہے، جیسے کوئی مجھے سزا دے رہا ہے یا مجھے کوئی تکلیف دے رہا ہے یا مجھے کوئی گالی بک رہا ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ٹائم پہ نہیں آتا، بھلے میرے گھر پہ ہو، بھلے لیکچر پہ ہو، بھلے میں کہیں کسی کے گھر پہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان وقت کا نہیں کریں، سورہ والعصر کافروں کے اوپر تو نازل ہی نہیں ہوئی، ہم پہ نازل ہوئی. تو وقت کی پابندی تو جتنی رب نے ہمیں بتائی ہے کسی دین مذہب میں نہیں بتائی. اور جتنا وقت کو ضائع کرنا اور وقت پر نہ آنا مسلمان کرتا ہے، کوئی قوم نہیں کرتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر یکے بعد دیگرے حضرت فاطمہ کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حضرت ابو بکر نے کہا کہ عائشہ کی رخصتی لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے عقل مہر دینے کے لیے، آپ نے ٹالا. پورا 1 سال آپ نے ان کے رخصتی کو ٹالا، ان کے بالغ ہو جانے کے بعد. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے آپ کو آ کر کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے جائیں، آپ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. انہیں بخار ہو گیا اور انہیں ٹائیفائڈ ہوا، اس سے ان کے سارے بال اتر گئے. اب وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ یہ تو بالکل شکل بدل گئی، ظاہر ہے پورے انسان کے ٹائیفائڈ سے بال اتر گئے. اس پر وہ اتنے پریشان ہوئے کہ تو گوری چٹی خوب ان کے کلے تھے سفید اور سرخ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو حمیرہ کہنا شروع کر دیا، سرخ کلوں والی. اب وہ بالکل ہی بیمار ہو کے ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور ان کے بال اتر گئے. تو حضرت ابو بکر اتنے ڈر گئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے جائیں، اس سے پہلے کہ اللہ لے لیں. آپ ہی لے لے، میں یہ اس سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اس ذمہ داری سے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر میرے پاس مہر دینے کو نہیں، تھوڑا سا انتظار کر لو، میرے پاس پیسے آ جائیں، میں سب سے پہلے اپنی امانت اٹھاؤں. حضرت ابو بکر کا جواب دیکھیے. میں جب بھی کبھی حق المہر کی بات کرتی ہوں میں یہ 2 مثالیں دیتی ہوں، سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر. حضرت ابو بکر جن کو رب صدیق کہہ رہا ہے، جو بغیر سنے تصدیق کر رہے ہیں معراج کی. وہ یہ نہیں کہتے مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، آپ کو بھلا حق المہر دینے کی کیا ضرورت ہے جو ہم کہتے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے ادھار لے لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ مہینے کے بعد وہ ادا کی، اور کبھی کوئی ادھار ادا نہیں کی، یہ ادھار ادا کی. جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی سیدنا ابو بکر سے لیے تو سیدنا ابو بکر واپس نہیں لیتے تھے، یہ انہوں نے واپس لے لی. یہ ادھار حق المہر والی انہوں نے بھی واپس لے لی تاکہ فقہ کے اصول اپنی اپنی جگہ پہ باقی رہیں. اس کے بعد حضرت حفصہ کا واقعہ ہوا، بیوہ ہو گئی. حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ آپ حفصہ کی عدت ختم ہو گئی، نکاح کر لیجئے. وہ خاموش ہو گئے. پھر حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ فوت ہوئی تھی، ان کے پاس گئے، حفصہ کی عدت پوری ہو گئی، آپ نکاح کر لیجئے. اسلام میں بھائی چارہ جب شروع ہوا تو اس بات کا دھیان کیا جاتا تھا کہ جب کوئی عورت عدت میں ہوتی تھی ذہن میں رکھتے تھے کہ اس کو عدت سے نکلتے ہی کس نے سہارا دینا ہے، خود اس سے بات نہیں کرنی، تو اس کے باپ بھائیوں کو اشارہ دے دیا جاتا تھا کہ ہم نکاح کریں، اور عدت سے نکلتے ہی نکاح ہو جاتا تھا. یعنی کہ کوئی بھی نہیں یہ سوچتا تھا کہ کوئی عورت بے سہارا رہ سکتی ہے. تو یہاں عدت ختم ہو گئی، کسی نے پیغام نہیں دیا تو انہوں نے خود کہا حضرت ابو بکر سے کہ شاید انہیں یاد نہ رہا ہو کہ حفصہ کی عدت پوری ہو گئی. پھر حضرت عثمان کے پاس گئے کہ ان کی تو بیوی کا بھی انتقال ہوا ہے، وہ ہے بھی تنہا، اور شہر کے سب سے زیادہ شریف با حیا اور دولت مند بھی ہیں. تو حضرت عثمان نے انکار کیا. اب تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھائی چارہ ہے. اول تو چاہیے یہ تھا کہ جس دن حفصہ بیوہ ہوئی تھی میرے پاس یہ میرے بھائی آتے اور کہتے عمر فکر نہ کرو، عدت ختم ہوتے ہی ہم نکاح کر لیں گے. ایسا تو کیا نہیں. عدت کے بعد میں خود گیا تو ایک چپ کر گیا، ایک نے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے عمر بھائیوں سے بدگمان نہ ہونا، میں عثمان کو حفصہ سے بہتر اور حفصہ کو ابو بکر سے بہتر، عثمان سے بہتر شوہر نہ لے دوں. تو حضرت عمر آپ کی طرف دیکھنے لگے کہ ابو بکر اور عثمان سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے. تو آپ نے فوراً ہی رشتہ دے دیا، اور انہوں نے اتنی زور کی تکبیر نعرہ لگایا کہ پورا ایریا جو ہے وہ ہل گیا، اتنے خوش ہوئے. تو فوراً حضرت ابو بکر کی طرف دیکھے کہا اچھا تو تم یوں چپ ہوئے تھے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، اور مشورہ امانت ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے انکار کر دیا، اور وہ بات بھی آپ کو نہیں بتائی. اب حضرت عثمان چپ ہے، تو آپ چپ کیوں کر گئے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح کروں. تو یوں دونوں کا یہ نکاح ہوا. حضرت حفصہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی حضرت عائشہ کی طرح،
حضرت سلمہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھیں. ٹوٹل 4 ازواج مطہرات پڑھنا بھی جانتی تھیں، لکھنا بھی جانتی تھیں. حضرت زینب بنت جہش، سلمہ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ. ان سب میں زیادہ حضرت عائشہ تھی. اس کے بعد زینب بنت خزیمہ ہیں، یہ خزیمہ فیملی کی ہیں. ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے. یہ بالکل تنہا تھی. انہوں نے بھی حبشہ کی ہجرت کی. ان کا شوہر مرتد ہو گیا، واپس چلا گیا اپنے دین پہ. اب ان کے گھر والوں نے کہا جیسے وہ آیا ہے، ان کے سسرال نے کہا تم بھی ویسے ہی آ جاؤ واپس. تو انہوں نے منع کر دیا. ان کے منع کرنے پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ان کا رشتہ لیا. آپ نے قبول فرما لیا. یہ اس وقت 60 سے بھی اوپر تھی. ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. اس کے بعد زینب بن جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ کیا. وہ ان کی پھوپھی ذات بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے کہا زید بن حارثہ سے نکاح کے لیے، تو انہوں نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کہا کہ ان سب سے تو کر لیتے ہیں نکاح. حضرت خدیجہ سے شروع کیا، نیچے تک 500 ازواج تھیں، ان سب سے خود کر لیا. میں جو پھوپھی زاد ہوں، ہاشمی ہوں، قریشی ہوں، قریبی ہوں، مجھے اپنا رشتہ کیوں نہیں دیا؟ مجھے ایک غلام کا رشتہ دے دیا. یہ بات حضرت زید تک پہنچ گئی. اب حضرت زید کے دل میں آ گیا کہ انہوں نے مجھے غلام کہا، ان کے دل میں میری عزت نہیں ہے. تو انہوں نے بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نکاح کر لیجیے. آپ نے فرمایا نہیں. اللہ نے حکم دیا کہ جب رسول جو کہیں وہ کرو، جو دے دے وہ لے لو، جو چھوڑنے کہیں چھوڑ دو. یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب نے کہلوایا یا رسول اللہ میں زید سے نکاح کے لیے تیار ہوں. آیت سنتے ہی آپ نے خود نکاح پڑھا. لیکن ان کی اور حضرت زید کی بنی نہیں. انہوں نے ان کو شوہر والا نہ پیار دے سکی، نہ عزت دے سکی. اور اس پر دین کا ایک اصول بن گیا، ہم کفو، برابری میں شادی کریں. عورت کبھی بھی اس کی عزت نہیں کرے گی جس کو آپ نے گھٹیا بنا کے دکھایا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت اصول بنا دیا برابری کا، ہم کفو ہونے کا. اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، رشتوں میں سب کے کفو ہونے چاہیے. یہ طے ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زید طلاق کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ نکاح کر لیجیے. اب آپ ڈرتے ہیں. زید منہ بولا بیٹا، لوگ کہیں گے بہو ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا حضرت ابوبکر کے لیے کہ وہ بھائی نہیں ہے، فرمایا طے کر دیا کہ جن کو تم منہ بولا بیٹا کہتے ہو، تمہاری اسلاف سے نہیں ہے، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. یہ بھی ایک اصول بن گیا اور یہ نکاح ہوا. اور زوجنا کا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بیاہ دیا. زمین پہ یہ نکاح نہیں ہوا. حضرت عائشہ جب فخر فرماتی تھیں تو حضرت زینب کہتی نہیں میرا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے کوئی جس کا نکاح اللہ نے پڑھایا ہو؟ تو یعنی فخر فرماتی تھیں کہ میں خون کی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، میں خوبصورت ہوں. بلا کی حسین تھی، پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، 30 سال کی تھی. ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو. حضرت زینب، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چلاتی بھی تھی، جواب بھی دیتی تھی، آرگیو بھی کرتی تھی. حضرت حفصہ کو حضرت عمر نے اس بات پر مارا اور کہا کہ تم ریس کرتی ہو عائشہ کی، اس کو تو جبریل آ کے سلام کر جاتا ہے، تمہارا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تم میری بیٹی ہو. تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو پکڑا، ان کی بازو مروڑی اور ایسے ہی ڈانٹ رہے تھے. سلمہ سن رہی تھی، کہنے لگی عمر میاں بیوی کے معاملات میں ویسے بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، آپ ابا جی ہیں. مگر ایک بات میں نے سنی ہے کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ امہات المومنین ہیں. اماں کو تو نہیں مار رہے ہو؟ یعنی کتنی پیاری بات ہے. یہ ایک سوکن کے الفاظ ہیں، ایک سوکن کو بچانے کے لیے. اب تربیت کا اندازہ کیجئے، اخلاق کا اندازہ کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تربیت فرماتے ہیں. آپس میں ان کی کوئی بحث ہو جاتی، کوئی سنی ہو جاتی تو صلح کراتے تھے.
حضرت سودا کو کئی مرتبہ حضرت عائشہ سے شکایت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بٹھاتے اور حضرت سودا سے کہتے بدلہ لے لو. یعنی اس طرح سے ہوتا تھا کہ ان کی آپس میں کوئی بھی بات ہو جاتی تو آپ ان کے دل صاف کراتے تھے, ایک دوسرے کے لیے کی طرف سے ایک دوسرے کو تحفہ بھیجتے تھے. اب یہ تحفہ لے کر تو دل کو خراب کر نہیں سکتا. اب ان کا تحفہ ان کے پاس گیا تو وہ فوراً ہی بھاگتی چلی آئیں گی, دل فوراً صاف ہو گیا, آپ نے مجھے بھیجا ہے. حضرت صفیہ, حضرت جویریہ, حضرت میمونہ, یہ تین وہ بیوی ہیں جن کی سیاسی شادیاں ہیں. جنگیں ہوئی ہیں, جنگوں کے نتیجے میں پورا قبیلہ مسلمان ہوا ہے. حضرت میمونہ کیا ہے, وہ حضرت عباس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کی سالی ہے, اور نجد کے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے. ایک سردار کی بیوہ ہیں, ایک سردار سے متعلقہ ہے, ایک سردار کی بیٹی ہے, ایک سردار کی بھتیجی ہیں. تو بہت یہ سب سخت لوگ تھے. حضرت عباس نے مشورہ دیا کہ اگر ادھر نکاح ہو گیا اور ایک نکاح ہو گیا تو ادھر سے ہمیں امان مل جائے گی, مسلمان بچ جائیں گے, ورنہ یہ دھوکے سے لا کے انہوں نے 70 علماء صحابہ حفاظ کو شہید کیا تھا. اور یہ وہ ایریا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس ایریا پہ رحم فرمائے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ وطر میں ان کو بددعا دی اس واقعے کے بعد. لیکن جب حضرت میمونہ سے نکاح کروایا, ان لوگوں نے کہلوا کے, آپ حالت احرام میں تھے مکہ سے پہلے اور عمرے میں جا رہے تھے, تو کہلوا کے زبردستی جیسے بیٹھا کے منت کر کے کہ یہ آپ کر لیں تو ادھر سے مسلمانوں کا امن ہو جائے گا, آپ مسلمانوں کا بھلا کریں گے. یہ آخری نکاح تھا جو آپ نے کیا, مسلمانوں کا بھلا ہو گیا. اس کے بعد نجد سے کوئی خوف نہیں رہا, انہوں نے آپ کو اپنا داماد مانا, رشتہ داری ہو گئی, عزت کا رشتہ ہو گیا. حضرت جویریہ جو بنی مستلق کی تھی وہ پورا ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا, وہ پورا قبیلہ مسلمان ہوا. حضرت جویریہ سردار کی بیٹی تھی, ایک سردار کی بیوی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ, حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ, ان تینوں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی. تینوں نے اسلام قبول کیا. تینوں کے باپوں نے بعد میں آپ کو واپسی کا مطالبہ کیا, آپ نے سامنے بٹھا دیا اور کہا جانا چاہتی ہیں تو جائیے. 3 مختلف اوقات ہیں, یہ جب ہم کبھی شوہر پہ بات کریں گے تو ان کے پورے نکاح کی بھی ڈیٹیل بتائیں. تینوں نے اپنے باپوں کو, اپنی زندگی کو, پہلی زندگی کو چھوڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا پسند کیا. حضرت صفیہ کو کسی اور صحابی کو دیا, انہوں نے خود واپس کر دیا کہ سردار کی بیٹی, سردار کی بیوی, سردار کی ماں, ہر طرف سے سرداروں کی ہیں, تو آپ ہمارے سردار ہیں, آپ رکھیں. حضرت جویریہ کے ساتھ بھی یہی ہوا, حضرت میمونہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. 4 ہجری میں ریحانہ شمعون ہے. اس کے بعد آپ نے پہلے اسلام کی دعوت رکھی اور پھر نکاح کیا. 4 ہجری میں ریحانہ شمعون کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا, یہ کرسچن تھے. اس وقت تک آپ نے ان کو اسلام کا پیغام پہلے نہیں دیا. آپ کو یقین تھا کہ یہ خود سے آپ کی طرف آ جائیں گے, لیکن جب نکاح ہو گیا تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کو کہا جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک ہی وجہ تھی کہ اس خاتون کو یہ اندازہ ہوا کہ مجھے کہا جائے گا کہ تم اپنا دین چھوڑ کے اسلام کی طرف آؤ, اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے فوراً بعد جب ان کی ملاقات ہوئی, پہلی ہی ملاقات, تو کہتی ہیں مجھے پناہ چاہیے, مجھے آپ سے اللہ کی پناہ چاہیے. اب آج کا کوئی شوہر ہوتا, ہم ہوتے, ہم کہتے بی بی گھنٹہ پہلے تم نے نکاح کیوں کیا, تو یہاں تک چل کے کیوں آ گئی, اب پناہ کیوں چاہیے, کچھ تو برا لگتا. آپ نے طلاق کا لفظ منہ سے نہیں نکالا, آپ نے فرمایا الحقی باہلک, نیت طلاق کی اور فرمایا اپنے گھر چلی جاؤ, اور مہر پورا ادا کیا, انعامات دیے پورے جناب تکریم کے ساتھ, عزت کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, ان کو ان کے گھر واپس بھیجا تحفے تحائف دے کے. ان کا نام ریحانہ تھا, ریحانہ بنت شمعون. یہ 4 ہجری میں ہوا. اس کے بعد 5 ہجری سے آنورڈ پہلے مسلمان کیا جاتا تھا, اگر وہ قبول کرتی تو پھر نکاح فرماتے, ورنہ نہیں. آخری نکاح ماریہ قبطیہ سے ہوا. ماریہ قبطیہ جو ہے, ہاں ام سلمہ کا بیچ میں 4 ہجری کو ریحانہ شمعون کے بعد ہوا. ام سلمہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ابو سلمہ کی بیوی تھی. ابو سلمہ احد میں زخمی ہوئے, 9 مہینے زخموں کی حالت میں رہے, پھر وفات پا گئے. ان کی شہادت پہ آپ نے 9 تکبیروں کا جنازہ کیا.
لوگوں نے کہا کہ تکبیریں 4 سے 9 ہو گئیں. آپ نے فرمایا ابو سلمہ کے لیے تو میرا دل کرتا تھا, فرشتے بھی تکبیریں کر رہے تھے, میرا دل کرتا تھا تکبیریں کہتا چلا جاؤں, یہ اس سے بھی زیادہ کیا بات. اس کے بعد جب آپ ام سلمہ کے پاس عدت کے بعد تشریف لائے تو آپ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا. تو ام سلمہ نے لکھ کے جواب دیا اور 3 باتیں لکھی اور انکار کر دیا. لکھتی ہے کہ مجھے ابو سلمہ سے جتنی محبت ہے اور میرے دل میں کبھی کوئی اور آ ہی نہیں سکتا ان کے سوا, اس لیے میں معذرت کرتی ہوں. میرے 5 بچے ہیں, کون پالے گا, ان کا باپ کون بنے گا, میں شادی کر کے بیٹھ جاؤں ان کو کون دیکھے گا. اور تیسرا, میری عمر اب شادی کی نہیں رہی, میں 56 سال کی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں باتوں کا انہیں جواب بھیج دیا اور معذرت قبول فرمائی. پہلے کہ آپ کی عمر کا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, عمر کے لیے, جوانی کے لیے تو میں شادی کر ہی نہیں رہا. 5 بچوں کا جہاں تک تعلق ہے, میں انہی کو اپنانا چاہ رہا ہوں, میں انہی کو باپ بن کے پالنا چاہ رہا ہوں. اور یہ جو آپ نے محبت کی بات کی ہے تو اللہ کے حوالے ہے. دل میں ابو سلمہ کی ایک جگہ کوئی لے نہیں سکتا. یہ ابو سلمہ کی بات اللہ کے حوالے ہے, دل کی بات بھی اللہ کے حوالے ہے, میں اس پر کچھ نہیں کہتا. اور معذرت قبول فرما لی. حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا, انہوں نے انکار کر دیا. پھر حضرت عمر گئے, ادھر بھی انکار ہو گیا. 3 سال گزر گئے, فاقوں آ گئے, بچے بے ہوش ہونے لگے, غشیاں پڑنے لگے. حضرت ام سلمہ نے پیغام بھیجا, آپ کا وہ جو آپ نے آفر دی تھی, پیشکش, ابھی بھی ویلڈ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں. 59 ایئرز میں آ کے شادی ہوئی, آپ نے نکاح کر لیا اور 5 بچوں سمیت کیا. سیدہ خدیجہ کے 3 بچوں سمیت پہلا نکاح ہوا ہے 25 سال کی عمر. حضرت ام سلمہ کے ساتھ 5 بچے سمیت نکاح ہوا ہے. اور جب سب سے چھوٹا بچہ ان کا دودھ پیتا ہوا تھا جب ابو سلمہ شہید ہوئے, اور وہ آپ کی گود میں پلا, اور وہ کہتا ہے مجھے سگے باپ کی محبت یاد نہیں مجھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار دیتے تھے. کھانا کھانا سکھایا, بولنا سکھایا, چلنا سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے مسجد ساتھ لے جاتے تھے. سیدہ زینب کی بیٹی امامہ کو آپ اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ سوار ہو جاتی تھی آپ کی نواسی آپ کے کندھوں پہ, تو آپ سجدہ طویل فرماتے تھے. ان کی عادت تھی وہ آپ کی کمر پہ چڑھ جاتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے. لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی امامہ بیٹھی ہوئی جو پیچھے کی صفوں میں ہوتی. اس قدر محبت تھی اپنی نواسی سے. ایک مرتبہ کہیں سے ہار آیا تو لوگوں نے گیس کرنا شروع کیا کہ بڑا قیمتی ہار ہے, کس کو تحفہ دیں گے. سب نے کہا فاطمہ کو, کچھ نے کہا عائشہ کو. سیدہ عائشہ کہتی ہیں, یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے, میں بڑی خوش تھی اندر سے مجھے ملے گا, بھئی میں پیاری ہوں ان کو, میں بہت عزیز ہوں. اور حضرت عائشہ کو زیور کا شوق بہت تھا. کہیں جاتی تھی تو کہتی تھی مجھے اسما کے گھر جانا ہے, میں کچھ مانگ کے لے آؤں, میں نے زیور پہننا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا انہیں پہننے کا, زیور پہننے کا شوق ہے. تو حضرت عائشہ کو اندازہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے زیور کا شوق ہے تو مجھے ہی دیں گے, اور ہار کا ہی شوق سب سے زیادہ تھا. تو سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں, تو آپ گئے, آپ نے حضرت امامہ کو پکڑا, ان کو پیار کیا, ان کو ہار پہنا. حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا اپنے شوہر کو, وہ بدر کے قیدی بن کے آئے. یہ حضرت زینب ہی کی بیٹی تھی امامہ. اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ابو العاص کو فدیہ بھیجا, یمنی عقیق کا سونے کا ہار. آپ نے دیکھا تو آپ رونے لگے. آپ کو یاد آ گیا کہ سیدہ خدیجہ کے گلے میں ہوتا تھا. تو آپ کے آنسو دیکھ کے سب صحابہ نے, آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بیٹی کو ماں کا تحفہ واپس کر دوں. تو سب نے کہا خوشی سے. تو ابو العاص کو آپ نے کہا لیکن ایک وعدہ دے کے جاؤ کہ تم جا کے میری بیٹی لوٹا. ابو العاص نے واپس بھیج دیا. ان کی سسرال میں سے ایک نے ضد میں آ کے ان کو برچھی ماری. اس وقت وہ ان کے پیٹ میں بچہ تھا. اسی انفیکشن میں وہ 2.5-3 سال تک رہی. بچہ بھی ضائع ہو گیا, پھر اس بیماری میں بھی رہی. وہ آج تو یہ انفیکشن سے اب تک سمجھ میں آتا ہے, اس وقت تو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا. اسی میں وہ بستر پہ ہی رہی اور اسی میں بھی وفات پا گئی. آپ جنت البقیع جاتے تھے, ان کی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور آپ روتے تھے, اور آپ کہتے تھے میری اس بیٹی کو میری وجہ سے مار دیا گیا, میری اس بیٹی کو اسلام کے نام پہ مار دیا گیا, سزا دی گئی.
تو آپ نے کبھی بھی انہیں بھولا نہیں. حضرت زینب کو آپ ہمیشہ یاد کرتے تھے, ان کو یاد کرتے کرتے آپ امامہ کو گلے لگا کے پیار کرتے تھے. اس قدر محبت ہی آپ کو حضرت حسنین سے, حضرت حسن حضرت حسین دونوں سے, کہ ایک کو ایک کندھے پہ ایک کو ایک کندھے پہ اٹھا کے چلتے تھے, ایک اس طرف چوم رہے ہیں ایک اس طرف چوم رہے ہیں, اور کہتے تھے جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا, اللہ کو ان سے محبت ہے. یہ میرے دونوں بچے جنت کے سردار ہیں. ایک مرتبہ وہ کرالنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, گر گئے. آپ خطبہ دے رہے, جمعے کا آپ نے چھوڑ دیا, آپ اترے, آپ نے ان دونوں کو اٹھایا, پیار کیا اور کہا یہ اولاد اللہ کی آزمائش ہے, میں ان کو گرتے نہیں دیکھ سکتا. یعنی آپ نے سب سے معذرت کی کہ خطبہ بیچ میں کاٹ دیا, لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا کہ وہ گر گیا, تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور جا کر حضرت حسن کو اٹھا دیا. تو آپ کو اس قدر محبت تھی اپنے نواسوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنی اولاد سے, یہاں تک کہ ماریہ قبطیہ کو مصر کے والی نے ایک لونڈی بنا کے آپ کے پاس تحفے کے طور سے بھیجی. 2 بہنیں, شیریں اور ماریہ. آپ نے حضرت ماریہ کو آزاد کیا, ماریہ قبطیہ, ان سے نکاح کیا, ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ابراہیم, وہ 3.5 سال تک زندہ رہا. حضرت قاسم بھی اور حضرت عبداللہ بھی چھوٹی عمر میں چلے گئے. یہ بولنے لگے تھے, اور مدینہ سے باہر کسی کو آپ نے دیا تھا انہیں دودھ پلانے کے لیے, کسی صحت مند خاتون کو. آپ روزانہ دیکھنے جاتے, کبھی عصر کے بعد کبھی فجر کے بعد, اور بیٹھے رہتے, ان سے کھیلتے رہتے. اور جب یہ وفات پا گئے تو آپ انہیں دونوں ہاتھوں پہ دفنانے کے لیے بقیع میں لائے, تو آپ رو رہے تھے, اور اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آپ کے آنسو گر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ جدائی کا دکھ ہے, یہ آنسو ہیں, یہ تو رب نے اجازت دی ہے, یہ تو رب کو پتہ ہے میری آنکھ سے ہی نہیں میرے دل سے بھی آ رہے ہیں, یہ تو میرا بچہ میرے سے باتیں کرتا تھا نا. تو حضرت ابو بکر اور پھر سارے صحابہ بھی رونے لگے. بھتیجے اتنے پیارے کہ آپ کا آخری سفر جو قدموں پر تھا, حضرت ابو طالب سے محبت بتائی, حضرت عباس سے بتائی, کہ لوگوں سے کہا کہ میرے بعد ان کا وسیلہ کرنا, یعنی ان سے کہنا کہ یہ دعا مانگے تمہارے لیے. آخری جو آپ نے سفر فرمایا اپنے قدموں پر چل کے, وہ سیدنا حمزہ کی قبر پہ. آپ وہاں گئے, اور آپ جب بھی وہاں جاتے تھے آپ یاد کرتے تھے. حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 6 مہینے کا فرق تھا. حضرت حمزہ کی والدہ اور آپ کی والدہ کزنز بھی تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی جب شادی کے لیے گئے, ان کے دادا ابو عبد المطلب, تو حضرت عبداللہ کی دلہن اور ساتھ میں اپنا بھی نکاح کر کے آئے. تو حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضائی بھائی بھی تھے. ان دونوں کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا. تو یوں رضائی بھائی ہو گئے, یوں رشتہ دار بھی ہو گئے ماؤں کی طرف سے بھی, پھر ایک عمر کے ہو کے دوستی ہو گئی. پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو, اسلام کو ان کی وجہ سے طاقت عطا فرما. اور حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت تھے, اسٹرینتھ تھے. ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بھی آپ کی محبت تھی کہ کسی نے آپ کو گالیاں دی تھی, ابو جہل نے, تو آپ نے ضد میں آ کے اسلام قبول کیا, اس کو مارا اور کہا اب آؤ مقابلے پر, وہ شریف ہیں, وہ صابر ہیں, آؤ میرے ساتھ آؤ, مقابلہ کرو, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, مار کے دکھاؤ. تو ضد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا. ان کے پاس آئے, آپ نے رشتہ داریاں اس طرح سے نبھائیں. ابو سلمہ پھوپھی زاد بہن ہے, زینب بن جہش پھوپھی زاد بہن ہے, سیدنا حمزہ چچا ہیں. حضرت حمزہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں گئے تو وہ بھاگتی ہوئی آ گئی, اور چچا کہہ اکیلی پڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, حضرت علی سے, حضرت جعفر طیار سے, تو سب کہنے لگے کہ یہ ہم لے جاتے ہیں, ہم پالیں گے, اس کی ماں دوسرا نکاح کر لے, ہم حضرت حمزہ کی بیٹی لے کے جاتے ہیں. تو حضرت علی کہنے لگے میرا حق زیادہ ہے. بچی چچا کہتی ہوئی سب سے پہلے مجھ سے لپٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, جعفر طیار کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں, میرا حق زیادہ ہے, اس کی ماں اور میری بیوی بہنیں میں لے کے جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں کہ یہ وہی معاشرہ ہے, یہ وہی شہر ہے جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. آج ایک بیٹی کو لینے کے لیے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پالیں گے, ہم بیٹی بنائیں گے, ہم بیٹی بنائیں گے. آپ نے جعفر طیار کی گود میں دے دی یہ کہہ کے کہ ماں خالہ ایک ہوتی ہے,
خالہ ماں جیسی ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ اچھا پیار کرے گی، یہ آپ رکھیں۔ اس طرح آپ نے آخری یعنی جب آپ چل کے جا سکتے تھے اس کے بعد آپ چل نہیں پائے، آپ حضرت حمزہ کی قبر پہ گئے، پھر آپ بقیع گئے، پھر آپ نے بقیع میں اپنی بیٹیاں ازواج، آپ کی حیات طیبہ میں صرف 2 ازواج کا انتقال ہوا، ایک حضرت خدیجہ کا، ایک زینب بنت خزیمہ کا، باقی 11 ازواج مطہرات میں سے ایک نے ریحانہ شمعون نے طلاق لے لی اور ماریہ قبطیہ لونڈی تھی، تو علماء ان کو اور ریحانہ شمعون کو گردانتے ہی نہیں، 11 کہتے ہیں، ٹوٹل 13 تھی۔ اگر ریحانہ شمعون کو شامل کیا جائے، ظاہر نکاح تو ہوا تھا، شامل تو کیا جانا چاہیے، ماریہ قبطیہ کو بھی آپ نے آزاد کر کے نکاح کیا، بھلے لونڈیوں شامل کیا جانا چاہیے، تو شامل کریں تو 13 ہوتی ہیں ورنہ 11 ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب فوت ہو گئی، اور دونوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، دونوں کو آپ نے خود کفنایا، دونوں کی آپ نے جنازہ بھی خود کیا۔ حضرت خدیجہ کے وقت صرف دعا ہوتی تھی، حضرت زینب کے وقت جنازہ کی نماز شروع ہو چکی تھی، اور 11 وائفز میں سے پھر ماریہ کو اور ریحانہ شمعون کو نکال دیں تو 9 بیویاں تھیں آپ کی جب آپ کی وصال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف حضرت عائشہ کے لیے آپ نے اشارہ کر کے انگلی کا صحابہ کو کہا میرے بعد دین ان سے سیکھنا، اور لوگ مسئلے مسائل بھی ان سے پوچھتے تھے، درس قرآن بھی لیتے تھے، اور حضرت عائشہ نے ایک بار کہا کہ آپ لوگ تو جہاد کر لیتے ہو مرد لوگ، ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارے حج میں تمہارا جہاد ہے۔ تو حضرت ہر سال حج کرتی تھیں، 4 مہینے مکہ 8 مہینے مدینہ گزارتی تھیں، ادھر بھی صحابہ کی اور حجاج کی تربیت کرتی تھیں، ادھر بھی تربیت کرتی تھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو دعا کریں اور اجازت دیں۔ نمونہ دعا کر لیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی لینے کے لیے آ جائیں گے تو دعا کر لیں، جو سوال پھر بعد میں پوچھتے رہیں گے یہ لوگ جو یہیں رہتے ہیں ان کے لیے تو۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے؟ جی ماشاء اللہ آپ کا بہت کلیئر تھا ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا۔ اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا۔ اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما، الہی اپنی محبت و معرفت عطا فرما، الہی اپنی رضا و قربت نصیب فرما، الہ العالمین اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سیرت پاک پہ چلنا نصیب کر دے، ہمیں رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، الہی اچھا مسلمان بنا دے، اچھا انسان بنا دے۔ یا رب العزت ہمارے وطن کی حفاظت فرما، پاکستان میں امن اور خوشحالی عطا فرما،
اسلام کا نفاذ فرما دے۔ یا رب العزت ہم سب کو اپنے استادوں کا، والدین کا صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن کا سچا طالب علم بنا دے، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ اس کی تلاوت نصیب کر دے، اس کی سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے۔ الہی اپنے حبیب کی امت پہ مغفرت عامہ فرما دے، رحمت عامہ فرما دے، جان کر کیے، انجانے میں کیے، چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے یا رب۔ الہی امت مسلمہ میں ایمان، اتحاد اور ہدایت عطا فرما، اس کرونا بیماری سے بھی اور ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو خالق ہے، اپنے مخلوق پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ اس تکلیف سے، اس خوف سے، اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جتنے اس بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو شفا دے دے۔ اے اللہ جو اور بیماریوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین اس بہن نے، اس بچی نے جو یہ ارینج کیا ہے نادیہ، یا رب اس کو اپنی خصوصی رحمتوں میں اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں قبول فرما لے۔ الہ العالمین پاک پروردگار ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے بندے ہیں، یا رب تو ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہی مرتے وقت اپنا دیدار عطا فرما، زبان پہ بھی دل میں بھی تیرا نام ہو یا رب۔ الہ العالمین ہمیں اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی عزت کا مقام عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اپنے چنیدہ بندوں میں شامل فرما، الہی شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا، الہی ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جس جس نے دعا کے لیے کہا، کبھی بھی کہا، کسی بھی دعا کے لیے کہا، یا رب ان کی تمام حاجات پوری کر۔ الہی تیری محبت میں ہم ہر اس بندے کو معاف کرتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی ظلم و زیادتی کی، یا رب تو ہم سب کو معاف کر۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے، یا رب تو ہمارا بن جا۔ اے پاک پروردگار تو ہمارا بن جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین یا